السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز دین کا اہم ترین رکن ہے، مگر دنیا کی گہمہ گہمی میں ہم نے نماز کو کما حقہ پڑھنا چھوڑ دیا۔ نماز کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار جہاں پر ثواب کی احادیث منقول ہے، وہیں پر نماز کو صحیح انداز میں اور صحیح طریقے سے نہ پڑھنے پر بڑی وعیدیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا ہے اور اس کی نماز قبول نہیں کی جاتی۔ سوال کیا گیا کیوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ لا یتم رکوعہا ولا سجودہا، کہ وہ رکوع اور سجدہ مکمل طور پر نہیں کرتا، یعنی سنت طریقے پر وہ نماز ادا نہیں کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ آدمی بچپن سے لے کر بوڑھا ہونے تک نماز پڑھتا رہتا ہے، مگر اس کی ایک رکعت بھی قبول نہیں کی جاتی ہے۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ رکوع اور سجدوں کو اور نماز کو صحیح انداز میں نہیں ادا کرتا ہے۔ بعض روایتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر یہ وعید بیان فرمائی ہے کہ نماز کا نہ پڑھنا گویا کہ اپنے آپ کو اسلام سے نکال دینا ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دیا وہ اسلام سے نکل گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم نماز ایسے ہی پڑھو جیسا کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے طریقے کو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین دیکھتے تھے اور اسی کے مطابق نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے ہم انہی احادیث کو سامنے رکھ کر یہ کوشش کرنے جا رہے ہیں کہ جیسے ہم نے اس سے پہلے نماز کے پروگرام کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا، اب اس وقت مختصر انداز میں ہم نماز کے طریقے کو بیان کرنے جا رہے ہیں تاکہ ہمارا ہر مسلمان نماز کو سنت طریقے کے مطابق ادا کرنے کا عادی بن جائے۔ جب ہم نماز سنت طریقے کے بعد ادا کرنے پر عادی ہو جائیں گے تو اللہ کا وعدہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی سے اور برائیوں سے روکتی ہے۔ تو وہی نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے جس کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھا جاوے، جس کو سمجھ کر پڑھا جاوے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ طریقے کے مطابق پڑھا جاوے۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ نماز کو سنت کے مطابق کیسے پڑھا جائے۔ سب سے پہلے جب ہم نماز شروع کریں گے تو ہمیں سب سے پہلے اپنی نماز کی تعیین کرنی ہوگی، یعنی نیت کرنی ہوگی کہ ہم کون سی نماز ادا کر رہے ہیں۔ ہم فرض نماز ادا کر رہے ہیں، سنت نماز ادا کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو آدمی کو سب سے پہلے وضو، اس کے بعد وضو کو اچھی طریقے سے وضو کرنا ہے، اور وضو کے بعد نیت کرنی ہے، اور نیت کے بعد نماز پڑھنی ہے۔ تو نماز کے لیے جب آدمی کھڑا ہو تو سب سے پہلے جب وہ کھڑا ہو تو اس کے پاؤں کی کیفیت کیسی ہو، وہ اپنی طبیعی حالت پر چھوڑ دے۔ نہ اسے بہت پھیلانے کی ضرورت ہے اور نہ اسے بالکل ملانے کی ضرورت ہے، بلکہ اسے طبیعی حالت پر چھوڑ دیا جاوے۔ اس کے بعد جب نماز ہم شروع کریں گے تو سب سے پہلے ہاتھ اٹھا کر ہم نماز کا آغاز کرتے ہیں۔ تو جب ہاتھ اٹھایا جاتا ہے تو عام طور پر ہمارے یہاں بعض حضرات اس طریقے سے ہاتھ اٹھا کر لیتے ہیں، بعض حضرات کان پکڑ کر کرتے ہیں، لیکن اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ نماز کے لیے ہاتھ اٹھائے جائے، کہاں تک ہاتھ اٹھایا جائے؟ کانوں کی لو تک، وہاں پر لگانے کی ضرورت نہیں، اس کے محاذات میں، اور کوشش کی جائے کہ دونوں ہاتھ قبلے کے رخ، اس کا رخ قبلے کی طرف ہو۔ اس طرح سے آپ اپنی نماز کو اور اپنی نگاہوں کو سجدے کی جگہ پر رکھیں تاکہ آپ کی نماز میں یکسوئی آ سکے۔ اس طرح سے آپ اپنی نماز کو شروع کریں گے۔ اپنے ہاتھوں کو اس طرح سے اپنے انگوٹھے اور اپنی یہ آخری انگلی سے حلقہ لگا کر اسے اس طرح سے آپ اس کو گویا کہ پکڑ لیں گے پہنچے کے پاس، اور پھر اس کے بعد اسے آپ یہاں پر رکھ دیں گے۔ پھر اس کے بعد جب اس میں دعا پڑھی جاتی ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، جس آدمی نماز کا آغاز کر رہا ہے تو نماز کا اس کو معنی بھی معلوم ہونے چاہیے۔ جیسے اللہ اکبر کہا تو اس کے معنی اللہ سب سے بڑا ہے، اس لیے کہ انسان کے ذہن میں یہ ہے کہ بڑی چیز کی عبادت کی جاوے تو اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر من کل شیء، یعنی دنیا میں کوئی چیز ظاہری معنوی ہر اعتبار سے اگر کوئی بڑی چیز ہو سکتی ہے، بڑی ہستی ہو سکتی ہے تو وہ صرف اللہ ہے۔ تو اس تصور کے ساتھ آدمی اللہ اکبر کہے۔ پھر اس کے بعد جب ثنا پڑھے تو اس وقت بھی آدمی پڑھے سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، وتبارک اسمک، تیرے اسما بڑے بابرکت ہے، وتعالی جدک، اور تیری شان بڑی بلند اور بڑی عالی ہے،
وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، اور تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو گویا مکمل توحید کا درس دیا گیا ہے۔ جب نماز آدمی شروع کرے تو اس کے ذہن و دماغ کے اندر میں توحید کا تصور آنا چاہیے کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہو سکتا نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ سورہ فاتحہ کو شروع کرے گا تو اس وقت بھی وہ کوشش کرے سورہ فاتحہ کو ہم لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ اس صورت میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ پورے قرآن کا خلاصہ، پوری جتنی شریعتیں دنیا میں نازل ہوئی ان تمام شریعتوں کا خلاصہ اس صورت میں بیان کیا گیا ہے، مگر افسوس کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ایسا پروگرام پیش کرنے کی کوشش کریں گے جس میں نماز میں پڑھی جانے والی تمام صورتوں کو سمجھایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اس میں ضم صورت پڑھی جائے گی، یعنی جو بھی صورت آپ کے لیے سہولت کے ساتھ ہو اس صورت کو پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ رکوع میں جائیں گے۔ تو رکوع میں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ فارغ ہو گئے پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے اسی تصور کے ساتھ کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی ہستی نہیں ہو سکتی ہے، آپ رکوع میں جائیں گے اور کوشش یہ کریں گے کہ آپ اپنا پورا وزن انگلیوں پر لے آئیں گے۔ تو اس سے ہوگا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کا طریقہ یہ بیان کیا ہے کہ آدمی کی پشت اور آدمی کا پیچھے کا حصہ اور آدمی کا سر یہ بالکل ایک لائن میں ہونا چاہیے۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر آپ کھڑے ہوں گے اور آپ کی نگاہ سجدے کی جگہ پر ہوگی۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سمع سن لیا، لمن حمیدہ اس نے جس کے لیے حمد کی گئی، یعنی ہم نے اللہ کی تعریف کی اور اللہ نے ہماری تعریف کو سن لیا۔ تو اس معنی کے استحضار کے ساتھ جب ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز میں جان پیدا ہوگی اور یہی نماز ہمیں بے حیائیوں اور برائیوں سے روکنے کا سبب بنے گی۔ پھر اس کے بعد ہم اللہ اکبر اسی اللہ کی ہستی کے عظیم ہستی کے تصور کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم سجدے میں جائیں گے، جو نماز کا اہم ترین رکن ہے۔ سجدے کا طریقہ یہ ہے کہ سجدے میں سب سے پہلے تو یہ کہ کھڑے ہونے کے بعد آپ سجدے میں کیسے جائیں۔ عام طور پر بڑی غلطیاں ہوتی ہے اس میں، بعض حضرات اس طریقے سے پہلے اپنے ہاتھ ڈال لیتے ہیں، بعض حضرات ایسے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد سجدہ کرتے ہیں۔ تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ جیسے کھڑے ہیں ایسے سیدھے ہی آپ نیچے آئیں گے، اور نیچے آنے کے بغیر کسی سٹاپ کے اور بغیر کسی رکے ہوئے آپ سجدے کے اندر میں چلے جائیں گے۔ اور جب سجدے میں جائیں گے جیسا کہ ہم آپ کو کر بتاتے ہیں، سجدے میں عام طور پر غلطیاں یہ ہوتی ہے کہ بعض حضرات اس طریقے سے اپنے ہاتھوں کو رکھتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مکروہ کہا ہے، یعنی یہ عمل پسند نہیں کیا گیا۔ اسی طریقے سے بعض حضرات اپنے ہاتھوں کو اس طرح بچھا دیتے ہیں، تو اس عمل کو بھی پسند نہیں کیا گیا ہے۔ تو سجدہ کیسے کیا جاوے کہ اپنے دونوں کوہنیاں یہ آپ کے گھٹنوں سے دور ہونی چاہیے، اور آپ کے یہ جو حصہ ہے ہاتھ کا، یہ دونوں ہاتھ کا حصہ یہ زمین سے اٹھا ہوا ہونا چاہیے، اور آپ کی پیشانی اور آپ کی ناک یہ زمین پر ٹکی ہوئی ہونی چاہیے۔ اس طرح سے جب آپ سجدہ کریں گے تو یہ سنت کے مطابق سجدہ ہوگا۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ سجدہ کرتے تھے تو اتنی جگہ ہوتی تھی کہ ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ وہاں سے گزر سکتا ہے۔ تو اسی انداز میں ہم سجدہ کرنے کی کوشش کریں، تھوڑا سا ہم فاصلہ رکھیں گے اور اپنی پیشانی، اور اس کو اس لیے کہا جاتا ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر ہماری ناک اور پیشانی دونوں میں سے کوئی ایک چیز اگر سجدے میں نہیں رہتی ہے اور ہمارے پاؤں بھی اٹھ جاتے ہیں تو اس صورت میں ہماری نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز صحیح ہو سکتی نہیں ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے تو گویا کہ اس کا سر اللہ کی گود میں ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ بندہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر آدمی عربی جانتا ہے تو اسے سجدے کے اندر میں دعائیں مانگنی چاہیے۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ سجدے میں کی جانے والی دعا کو اللہ کبھی بھی رد نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ جب بندہ بالکل اللہ کے قریب ہوتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العزت اس کو کیسے اپنے دربار سے خالی ہاتھ چھوڑ سکتے ہیں۔ تو سجدے میں، اور عام طور پر یہ ہے کہ ہم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، اس کا معنی بھی ہمیں سمجھنا چاہیے، پاک ہے وہ ذات جو بڑی بلند ہے۔ اللہ رب العزت کی پاکی کو بیان کیا جا رہا ہے، اور بھی سجدے کی بہت ساری دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑھا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ کبیرہ وصغیرہ علانیتہ وسرہ، کہ اللہ رب العزت میرے گناہوں کو معاف فرما دے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، چاہے کس طرح کا بھی گناہ ہو، میرے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اب ظاہر سی بات ہے، بندہ جب اللہ کے اتنے قریب ہوگا اور اللہ اگر اس کے گناہوں کو معاف کریں گے تو اس بندے کے لیے اس سے بڑی اور کیا سعادت ہو سکتی ہے۔ اور بھی بہت ساری دعائیں نبی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، جو انشاءاللہ آپ کو اسی پروگرام کے اندر میں آپ کو دعائیں بتائی جائے گی، اس کو لکھ کر ہم انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے اس کے ترجمے کے ساتھ۔ اس کے بعد سجدے کے بعد جب بیٹھا جاتا ہے اس کو جلسہ کہا جاتا ہے، دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اسے جلسہ کہا جاتا ہے۔ جلسے میں جب بیٹھتے ہیں تو یہ وقت بھی اللہ کے بڑے تقرب کا وقت ہوتا ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں ایک دعا سکھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافینی وہدینی وارزقنی وجبرنی۔ اس میں سب کچھ آ گیا، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں آ گئی، تو ہمیں اس دعا کا بھی اہتمام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ جب بندہ دو سجدوں کے درمیان ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اس وقت بندے کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کی ہر دعا کو قبول کرتے ہیں۔ لہذا اس بنا پر اس دعا کو بھی ہمیں سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد جب سجدے سے کھڑے ہو تو سجدے سے کھڑے ہونے میں بھی ہم بڑی کوتاہیاں کرتے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ سجدے سے کھڑے ہونے کے طریقے کو معلوم کر لیں۔ اس طرح سے سجدے سے کھڑے ہو، بہت سارے لوگ جب سجدے سے کھڑے ہوتے ہیں تو بعض مرتبہ ہاتھ سے سہارا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آدمی بڑی عمر کا ہے، اسے کوئی تکلیف ہے، کوئی عذر ہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن جن کو کوئی عذر نہیں ہے انہیں تو سجدے سے سیدھا اسی طریقے سے کھڑے ہو جانا ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ سنت طریقے کے مطابق اگر آدمی نماز پڑھتا ہے تو بے شمار ہڈی کی بیماریوں سے بھی اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، بے شمار خون کی بیماریوں سے بھی اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ آج کی سائنس نے ان تمام چیزوں کو تسلیم کیا ہے، تو دنیا آخرت کا ثواب تو ملنا ہی ہے، دنیا کی بھلائیاں اور سعادتیں بھی ملنی ہی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نماز کی اس برکت سے ہمیں صحت کی بھی بہت ساری نعمتوں سے مالامال اللہ رب العزت مالامال کریں گے اگر ہم نے سنت طریقے کے مطابق نماز پڑھی۔ تو اس طرح سے جب سجدے سے کھڑے ہو تو بالکل سیدھے کھڑے ہو جاوے، اور پھر اس کے بعد جب ہم قاعدے میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں اپنا ہاتھ بعض مرتبہ بعض لوگ یہاں پر رکھتے ہیں، بعض یہاں رکھتے ہیں، اسے اس کی حالت پر درمیان میں چھوڑ دیا جاوے، اور اس طرح سے کیا جاوے کہ اشہد ان لا الہ کے وقت انگلی کو اٹھائے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ بہت اوپر اٹھا لیتے ہیں، بعض لوگ بالکل کم اٹھاتے ہیں، تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اتنی اٹھائی جاوے کہ جتنا قبلے کی طرف اس کا رخ ہو سکے۔ قاعدہ اخیرہ میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو تحیات پڑھی جاتی ہے، درود شریف پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے۔ اس کے سلسلے میں احادیث میں آتا ہے کہ جو دعا اس وقت کی جاتی ہے اس کو بھی اللہ رب العزت قبول کرتے ہیں، لہذا آدمی کم سے کم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ پڑھے، اور اپنا دنیا کا جو بھی مقصد ہے اس کا تصور بھی کرے، تو انشاءاللہ امید کی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت اس تمام تمناؤں کو پورا فرمائیں گے۔ اس کے بعد جب سلام پھیرا جاتا ہے تو عام طور پر ہم کوتاہی کرتے ہیں کہ بعض حضرات اس طرح سے سلام پھیرتے ہیں، پوری دنیا کو دیکھتے رہتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ سلام جب پھیرا جائے تو ہم اپنی نگاہوں کو اپنے کاندھوں پر رکھیں اور اس طریقے سے سلام پھیریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے سلامتی ہو میرے ان تمام بھائیوں کی طرف جو میرے اس جانب ہے، اور ان فرشتوں کی طرف جو اس جانب ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کا مطلب یہاں پر بھی تو اس طرح سے نماز کے وقت کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آدمی نماز پڑھتے وقت اپنی نگاہوں کی بھی اچھی طرح سے حفاظت کرے، اپنی نگاہوں کو جہاں پر رکھنا ہے وہیں پر رکھے۔ دعا میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پر عام طور پر جب دعا کرتے ہیں تو دعا میں بعض حضرات اس طرح سے اپنے منہ کو چھپا دیتے ہیں، بعض حضرات دعا میں، لیکن اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کو سینے کے سامنے رکھا جاوے اور اس طرح سے کھلا رکھا جاوے اور اللہ رب العزت سے مانگا جاوے، اور نماز کے بعد جو دعا کی جاتی ہے اللہ رب العزت ان دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ نماز کے بعد بہت سارے اذکار ہیں، تسبیحات کا پڑھنا، جس کی بھی بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہے۔ بہرحال ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ مختصر وقت میں نماز کے جامع طریقے کو آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جاوے۔ امید کی جاتی ہے کہ آپ حضرات اس کی طرف توجہ دیں گے اور رمضان مبارک کے اس مقدس مہینے میں اسی انداز میں نماز کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ کو اس سلسلے میں کوئی سوال بھی کرنا ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو سنت کے مطابق نماز پڑھنے کے سلسلے میں جتنا بھی تعاون ہو سکتا ہے ہم انشاءاللہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز کا اہتمام کرنے کی اور نماز پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور دنیا اور آخرت کی سعادتوں سے ہم سب کو اللہ بہرور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔